الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری گفتگو کا عنوان جو سلسلہ وار چل رہا ہے قرآن اور اہل بیت نبوت کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ماہ رحمت کے 7ویں یوم کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ حضور عظمت الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان مبارک کی برکات عطا فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام کی نعمتوں سے اور ان کی عنایات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ گفتگو ہماری یہ تھی کہ یہ ہدایت کے منابع ہیں اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اپنا نبوی اعتماد فرمایا ہے، اسی لیے بہت سارے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوی خطبے کے اندر اس کو اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ انی تارک فیکم مستقلین، میں تم میں دو عظیم مرتبہ حقیقتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، ان سے وابستہ ہو جاؤ، پیوست ہو جاؤ اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرو قلب و روح کے اعتبار سے اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے ان کے ساتھ جڑ جاؤ، یہی ہدایت ہے۔ آج کی گفتگو ذرا ایک نئے انداز فکر کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات علیہ السلام کی جس وقت ولایت عامہ کا اعلان فرمایا گیا، اس وقت ولایت عامہ پر سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی اہل مجمع میں سے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر یہی کہا کہ اہنیک، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، انت مولای و مولا کل مومن، آپ ہی ہمارے مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہاں عامت المسلمین کے اندر دو خیالات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت عامہ کے اعتبار سے۔ اولاً تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ علی الاطلاق ان کی ولایت عامہ ہے، اور ثانیاً ایک مکتبہ فکر کا یہ خیال ہے کہ اس ولایت عامہ سے مراد ان کی محبت کا غلبہ ہے۔ میں یہاں یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو ولی مانا جاتا ہے اس کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور اطاعت کے 3 اعتبارات ہیں۔ اطاعت بالمحبہ، یعنی کسی کی اطاعت
اس کی محبت کی عظمت میں آ کر کرنا، اور دوسرا اطاعت ہے، دوسری اطاعت کا جو ہے کہ ایسی اطاعت جس میں کسی خواہش کا جذبہ اور داعیہ ظاہر ہو، تو وہ دوسرے مرتبے کی اطاعت ہے۔ اور تیسرے مرتبے کی اطاعت یہ ہے کہ کسی کی جلالت کے خوف سے اطاعت کی جائے، کسی کی غضب سے ڈرنے کے لیے، بچنے کے لیے اطاعت کی جائے۔ یہ تین اعتبارات ہیں، اور یہ اعتبارات حضور عظمت الہی کے اعتبار سے بھی یہی تین ہیں۔ کچھ لوگ خدائے ذوالجلال کی اطاعت اور فرما برداری اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ محبوب ذات ہے، وہ پوری کائنات انبیاء علیہ السلام سے لے کر ہر فرد بشر تک کا وہ قبلہ محبت ہے، اس لیے، اور وہ خالق کی کائنات ہیں، عظیم المرتبت ذات ہے، لا شریک ہے، اور الوہیت کی شان رکھنے والی ذات ہے۔ اس لیے ان کی اطاعت، ان کی محبت کی عظمت میں، ان کی محبت کی کیفیت اور کیف و سرور میں سرشار ہو کر کچھ لوگ اطاعت کرتے ہیں، لیکن یہ اطاعت سب سے بلند اطاعت ہے، جس میں نہ کوئی خواہش ہو، نہ لالچ ہو، نہ خوف ہو۔ یہ سب سے بلند اطاعت ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ وحدہ لا شریک سے اس کی نعمتوں کے تقاضے کے اعتبار سے اطاعت کرتے ہیں، مطلب جنت بھی اس کی نعمت ہے، جہنم سے بچنا بھی انسان کی خواہش ہے، دیگر جو دنیاوی اور اخروی نعمتیں ہیں اس کے حوالے سے وہ خواہش کرتے ہیں۔ یہ اطاعت کا دوسرا درجہ ہے، پہلے درجے سے یہ بہت چھوٹا درجہ ہے۔ اور جو اطاعت نہ تو محبت کی عظمت میں ہو اور نہ ہی کسی خواہش کے تصور میں ہو، بلکہ وہ اطاعت صرف اس کے خوف سے ہو کہ کہیں مواخذہ نہ ہو جائے، پکڑ نہ ہو جائے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ یاد رکھیے، جو عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ محبت میں کی جانے والی اطاعت کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحب للہ والبغض فی اللہ۔ انسان کی فطرت کے جو جذبات ہیں، کبھی یہ غضب میں ہوتا ہے، کبھی یہ محبت کی سرشاریوں میں ہوتا ہے، تو اگر وہ اس کی طبعی محبت جو ہے وہ اس کی خواہش نفس پر مبنی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ غلط نکلے اور اسے پریشانی ہو۔ لیکن جس محبت کا داعیہ جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا ہو، تو وہ ابتدائی حالات سے لے کر انتہائی کمالات تک اس کا نتیجہ بلند و بالا ہوا کرتا ہے اور با کمال ہوا کرتا ہے، اور بڑی عظمت مآب وہ نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی محبت کے کیف میں، سرور میں اپنی اطاعت کی توفیق دیتا ہے۔ اور اگر کسی سے بندہ غضبناک ہو، غصے ہو، تو اظہار غصہ کے لیے بھی اگر بندہ اپنی خواہش نفس کو سامنے رکھتا ہے تو نتیجہ جو ہے وہ معقول نظر نہیں آتا، بلکہ نقصان کا باعث ہوتا ہے، اور ایسا ہزاروں تجربات کی روشنی میں بھی بیان کی جا سکتا ہے۔ لیکن جس غصے اور جلال اور غضب کا داعیہ خدا کی رضا کی بنیاد پر ہو، تو وہ انسان کی طبع جلالت جو ہے اس کے احساسوں کو بھی اللہ تعالیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ اب اس بندے کی ذاتی خواہش تو رہی نہیں، اب یہ خواہش صرف اللہ کی رضا ہی ہے۔ اگر کسی سے یہ محبت کرتا ہے تو بھی خدا کی رضا اس کو میں دیکھتا ہے تو کرتا ہے، خواہش نفس کے لیے وہ رضا، وہ محبت نہیں کرتا۔ ایسے ہی اگر کسی سے اپنے غصے اور غضب کا اظہار کرتا ہے تو اس میں بھی خدا دیکھتا ہے کہ اس میں خدا راضی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ جو معیار رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا ہے، یہ ایسا معیار ہے، اگر ہمارے اندر یہ فروغ پا جائے تو میرے خیال کے مطابق، بلکہ میں عظمت یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات کا نظام جنت نما بن جائے۔ لیکن جس وقت ہم اپنی ان جذبات کا
محل اپنی خواہش نفس کے آگے نہیں بڑھانا چاہتے تو نتائج ہمارے سامنے ہیں، بے نتیجہ ہیں، اور اس کے لیے اس پر کوئی چیز مرتب نہیں تھی، دنیا کی کسی عظمت کے لیے بھی مرتب نہیں ہوتی اور آخرت میں کسی ثواب کے لیے بھی مرتب نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا کی جو رضا ہے یہ بہت بلند و بالا ہے، اور میں حیران ہوں جس وقت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک کافر کے سینے پر چڑھ کر بیٹھے، اسے دبوچا اور وہ اس کی گردن کاٹنے لگے تو وہ کافر نے گستاخی کی اور جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ رحمت پر اس نے تھوک دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات نے تلوار کو میان میں رکھا، تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ علی جب میں اور آپ باہم مقابلے میں آئے تو آپ کے جلال کی عجیب شان تھی اور میں بھی اپنی طاقت کے ساتھ آیا تھا، جب ہم گتھم گتھا ہوئے تو بھی یہی جذبات رہے، اور جس وقت آپ نے مجھے گرا لیا ہے، مجھ پر غالب آ گئے ہیں، میں قابو میں آ گیا ہوں اور مجھے کاٹنے لگے ہیں، تو اس وقت آپ نے یک لخت غالب آ کر بھی اپنا حق جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جب میں گھر سے چلا تھا تو میرے قلب و روح میں اللہ کی رضا کا نور تھا کہ میں خدائے ذوالجلال کے دین کے غلبہ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی میری اور نیت نہیں تھی، صرف میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ میدان میں اترا تو بھی یہی جذبات تھے، اور میرا تیرا آمنا سامنا ہوا تو بھی یہی جذبات تھے، میں نے تمہیں گرایا تو بھی اسی جذبات کی عظمت میں گرایا، جب تجھ پر غالب آ گیا تو بھی اتفاق سے جب تجھے کاٹنے لگا تیری گردن کو تو نے میرے چہرے پر تھوکا، تو اس وجہ سے میرے دل کے اندر میری تباہ کے احساسوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا، اور میری طبیعت میں میری ذات کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا جلال آیا، غصہ آیا۔ اس وقت میرے ایمان نے کہا کہ علی یہاں اب خدا کی ذات کے ساتھ تیرے جذبات جو ہیں، حالانکہ یہ بھی پکیزہ جذبات تھے، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، خدائے ذوالجلال کی ذات کے ساتھ تیرے جذبات کا بھی ایک دائرہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ جب میں چلا ہی اللہ کی رضا کے لیے تھا تو یہاں اس معاملے میں یہ کیا صورت، لہذا میں نے جس وقت اپنے آپ کو دیکھا کہ میرے جذبات میرے لیے مجھے اکسا رہے ہیں تو میں نے پھر اللہ کی رضا کو ترجیح دی، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے رہیں گے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم المرتبت جذبہ ایثار اور محبت کو، عظمت کو دیکھ کر وہ شخص متاثر ہوا کہ جن کے جذبات پر بھی ان کے اسلام اور ایمان کا نور غالب ہے، تو گویا اسلام بھی سچا ہے، ان کا ایمان بھی سچا ہے، تو پھر وہ حضرت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ گیا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بھی خدا کی رضا کا حصول ممکن ہو، یہ مومن کا شعار ہونا چاہیے، یہی تعلیمات ولی ہیں، ولی ہیں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے۔ ولایت کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے یا خیال کی تراش خراش نہیں ہے، ایک منصب ہے۔ میں یہاں ایک باریک بات کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے اہل علم آپس میں اسی بات پر گاہے گاہے تلخ ہو جاتے ہیں، باہم مقابل آ جاتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے اعتبار سے ہر ایک کا اپنا زاویہ نظر ہے، کوئی ولایت کو محبت کے معنی میں لیتا ہے، کوئی ولایت کو تصرف کے معنی میں لیتا ہے، لیکن ہمارے اہل سنت کے ماحول میں تصرف کا معنی بھی جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ عام اولیاء کرام کے بارے میں جس وقت ہم کسی مد مقابل سے گفتگو کرتے ہیں تو ایسے حالات میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ولی جو ہوتا ہے وہ متصرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزون ہوتا ہے، اس کو اذن دیا جاتا ہے۔ تو بھئی ہر ولی کے لیے ہمارے ہاں اگر اذن الہی اور اس کا معزون ہونا ہمارے ہاں ثابت ہے، تو جو مبدأ ولایت ہے، جو مرکز ولایت ہے، اور جو امام الاولیاء ہیں وہ بھی عبد معزوم تسلیم کر لیے جائیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی شریعت کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، اس پر بحث ہی نہیں بنتی۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عبد معزون بھی ہیں اور عبد معمور بھی ہیں، اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت صرف یہی نہیں کہ امت محمدیہ کے اندر اس کا فیضان جاری ہے،
امام مجدد الفسانی علیہ رحمہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی ولایت کے نور کا جو حجم ہے، جغرافیہ ہے ان کی ولایت کا، وہ یہی نہیں کہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء تک ان کی ولایت کا فیضان ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اولیاء کاملین کو ولایت کا نور ملا ہے وہ مولا کائنات علیہ السلام کے فیضان ولایت سے ملا ہے۔ پہلے ان کی روح رحمت جو ہے وہ ولایت سے فیضوار کرتی رہی کائنات کے واسیوں کو، اب وہ جس وقت پیکر محسوس میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت نہ بلا اس اعتبار سے وہ صاحب اسوہ بھی بنائے گئے اور اولیاء کاملین علیہ السلام کو ان کا فیضان ملا ہے۔ اور کوئی سلسلہ طریقت ایسا نہیں ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ مجھے ولایت علی سے جو ہے بے نیازی ملی ہوئی ہے، وہ یہ کہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ تمام سلاسل اولیاء، سلاسل طریقت جو ہے مولا کائنات علیہ السلام پر جا کر رکتے ہیں، اور ان کے فیضان سے، ان کے دریائے نور سے، دریائے رحمت سے، دریائے عظمت سے، دریائے شفقت سے، دریائے محبت سے، بلکہ سمندر سے یہ فیض لیتے ہیں۔ ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق فیض لیتا ہے، اپنی محنت اور مشقت اور ریاضت کے مطابق فیض لیتا ہے۔ تو گویا مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کا یہ معنی اگر ان کو علی الاطلاق ولی مانا جائے قدرت کی طرف سے، تو یہ بھی کوئی ایسی غیر معقول بات نہیں جس پر کوئی شرعی گرفت ہو، یہ بحث بنتی نہیں ہے تسنن اور تشیع کے درمیان۔ تو ولی جو ہوتا ہے وہ محبوب بھی ہوتا ہے، متصرف بھی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہے ہو سکے کہ مطلب ایک شخص کے ساتھ ہم محبت کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزول نہ سمجھیں اور کہیں کہ جناب اللہ بس اس کا مطلب یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں جو چیز مختلف ہوئی ہے وہ ولایت اور خلافت کا تصور ہے۔ تو میں دونوں طبقات سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے آپ ولایت اور خلافت کے تصرف، مبادیات اور ان کا لیگل سٹرکچر جو ہے اور اس کی افادیت جو ہے، پہلے اس پر تو وہ دلائل مہیا کریں نا۔ عقیدے بھی بنتے رہیں گے، مذہب بھی بنتے رہیں گے، یہ ساری چیزیں بنتے رہیں گی، پہلے آپ کما حق ان حقائق کو تو معلوم کریں۔ ایک زمانہ آیا، بحث چھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، بڑے مناظرے ہوئے، بڑے مناقشے ہوئے، مجادلے ہوئے، سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، ایک دور گزرا ہے، الحمدللہ اس دور سے امت نکل چکی ہے۔ تو اس وقت کے اکابر علماء سے بات ہوئی اور علماء دیوبند سے بھی بات ہوئی۔ کراچی میں گیا تو وہاں یہ بات ہوئی، تو سینکڑوں کی تعداد میں وہ علماء تشریف فرما تھے۔ تو مجھے میرے میزبان نے کہا کہ آپ ہمیں خطاب سنائیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اتنے بڑے علمی حجم کے سامنے میرے جیسے مسکین کا کھڑا ہونا ہی بڑا عجیب ہے، یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے وہاں ایک ظرافت طبع کے مطابق لفظ بولا کہ طوطی کی آواز جو ہے وہ نقار خانے میں نہیں سنائی جا سکتی، لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا، تو میں نے کہا کہ دیکھیے محترم، اس وقت بر صغیر کے اندر جو میدان ہے بحث کا وہ بڑا عجیب ہے۔ جس ذات پر اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس پر ایمان لانا ہے، اس کی تعظیم کرنا ہے، تکریم کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، ہم اسی ذات پر ہی بحث کر رہے ہیں۔ ہم جو بریلوی علماء ہیں، ہمارے ہاں لفظ نبی نبا ان سے مشتق ہے، جس کا معنی ہم غیب کی خبر دینے والا کرتے ہیں، اور بعض جو بند علماء کے ہاں اس کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ وہ نباوت ان سے مشتق مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلند مرتبہ۔ تو میں نے وہاں ان علماء کے اس پورے جلوہ کے اندر یہ گزارش کی، کیا خیال ہے کہ ہم دونوں معنوں میں تطبیق نہ دے دیں کہ نبی صاحب علم بھی ہوتا ہے اور صاحب مرتبہ بھی ہوتا ہے، تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ تاہم میں نے موقع کو غنیمت جانے میں نے کہا جی دیکھیے، ایک ہے لفظ نبوت جو نون با واو اور تا سے مرکب ہے۔ لفظ جب وضع ہوتا ہے تو واضح کے سامنے پہلے اس کا معنی اس کے ذہن میں ہوتا ہے،
تو وہ معنی کے حسب حال لفظ کی تشکیل کرتا ہے، لفظ کو وضع کرتا ہے۔ یہ ہے ایک علمی قاعدہ۔ لفظ دال ہوتا ہے، اس کا معنی مدلول ہوتا ہے۔ لفظ ہو اور معنی نہ ہو تو وہ کالی لکیریں ہیں، اور معنی ہو لفظ نہ ہو تو وہ فہم میں مفہوم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اب ناظرین کرام، جب میں نے یہاں سے بات شروع کی تو میں نے کہا ایک ہے لفظ نبوت، نون با واو اور تا سے مرکب ہے، اور ایک ہے مرتبہ نبوت، جس کو وہ نبوت عطا کی جاتی ہے، وہ صاحب مرتبہ ہے۔ ان دونوں حقیقتوں کے درمیان ایک اصلی اور بنیادی حقیقت ہے کہ اگر وہ بنیادی حقیقت ان دونوں حقیقتوں سے ہٹ جائے تو یہ محض خیال رہ جائے، وہ ہے نفس نبوت۔ تیسری حقیقت جو ہے وہ نفس نبوت، جس پر لفظ نبوت نے دلالت کر کے یہ شعور دیا، اور جس وقت وہ نفس نبوت کا القاء ہوتا ہے صاحب نبوت کے قلب و روح پر، یا انہیں یہ منصب عطا کی جاتا ہے، تو اس بنیاد پر اسے نبی کہا جاتا ہے، ورنہ وہ تو فرد بشر ہے، عام آدمی ہے۔ اب لفظ نبوت کو آپ مادہ اشتقاق کے تصور میں دیکھیں تو یہ ہم محتاج ہیں لفظ کے ذریعے معنی تک پہنچنے کے لیے، تو ہمارے سامنے صرف لفظ ہے یا اس کا مادہ اشتقاق ہے یا ہمارا خیال ہے، اور ایک ہے منصب نبوت، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جس بنیاد پر لفظ نبوت کو یہ شان ملی ہے، یا صاحب نبوت کو نبوت کے اعتبار سے یہ شان ملی ہے، تو وہ ہے نفس نبوت۔ اب میرا سوال ہے تمام اہل علم پر کہ وہ مجھے بتائیں کہ یہ جو نفس نبوت ہے یہی حقیقت ہے دونوں لباسوں کے اندر، دونوں لباسوں کے اندر یہی حقیقت ہے۔ اگر لفظ کے لباس میں نفس نبوت نہ ہو تو وہ خالی الفاظ ہیں، اور ذات نبی میں اگر نفس نبوت نہ ہو تو وہ بھی ایک لباس تو ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، بغیر وجود کے وہ لباس ہے۔ تو میں نے وہاں یہ بات کہی کہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا، ہم لباس پر بحث کر رہے ہیں، ہم لباسوں پر، کبھی لفظ کے لباس پر بحث کر رہے ہیں، کبھی پیکر محسوس پر جناب بحث کر رہے ہیں، اصل جو ہے وہ ہے نفس نبوت۔ آئیے ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ وہ نفس نبوت کیا ہے۔ نفس نبوت تو تمام علماء حقہ بقا رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی کمیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، خیال آرائی نہیں، تجربی عظمت میں اس کی دلیل دینی ہے، جس نے بھی دینی ہے کہ وہ لوہے کی کوئی چیز ہے نعوذ باللہ، یا تانبے کی ہے، یا کاغذ کا کوئی چٹھا ہے، یا جناب والا کوئی خیالوں کا مجموعہ ہے، یہ وہ نفس نبوت ہے کیا ہے؟ تو وہ سارے علماء دم بخود ہو گئے کہ ہم اس کی کمیت اور کیفیت پر، کوانٹیٹی اور کوالٹی پر کیا جائیں۔ تو یہ جو مذہبی خیال آرائی ہے یہ تو بات کی ہے، یہ جو جوڑ توڑ ہے ذہنی یہ بھی بات کا ہے۔ تو میں نے جس وقت یہ دیکھا کہ اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے سب نے مجھ پر سوال کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیجیے کہ نفس نبوت کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، مجھے پتا ہوتا تو میں آپ سے سوال کرتا، مجھے تو بالکل نہیں پتا کہ نفس نبوت کیا ہے، یہ خدا جانتا ہے، یہ صاحب نبوت جانتا ہے۔ تو وہ حقہ بقا رہ گئے، کہنے لگے کہ پھر میں نے کہا آئیے اب مجھے جو اللہ نے نعمت بخشی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو نفس نبوت کا جو ادراک ہے وہ اگر ہمارے زاویہ علم میں نہیں، تجربی زندگی میں نہیں، مشاہدات میں وہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ جو چیز ہمارے دائرۂ فکر سے برا ہو ہم اس کا ترازو کرتے پھریں، ہمارے شعور کی پرواز سے وہ حقیقت برا ہو تو ہم اس پر جھگڑا کرتے پھریں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ باریکیاں ہیں، یہ وہ حقائق اور اسرار ہیں، جس دن ان پر ہم عظمت یقین کو لے آئیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے تو اس دن بحث ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے اس سارے علمی ماحول میں یہی بات کی کہ اے میرے محترم علماء ذوی احتشام، کہ جب آپ کا علم خاموش، عالم خاموش، افکار خاموش، شعور بے بس،
فکر جو ہے وہ سجدہ ریز۔ تو جس چیز کے بارے میں، جس چیز کی کمیت اور کیفیت کے بارے میں آپ کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے اور اتنا شعور نہیں ہے اور آپ کی کیپیسٹی میں جو چیز نہیں ہے، اس پر فیصلہ کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا کہ نبی غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے مقامات پر جو اپنا فیصلہ صادر فرمایا اس پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون قرآن، قرآن کی آیات میں غور کرو تاکہ اس کی سچائی کا یقین ہو، نوامی سے قدرت کے اندر غور کرو، پوری مخلوقات میں غور کرو تاکہ اس کی شان خالقیت کی عظمت سے دل معمور ہو جائے، شان خالقیت کی عظمت سے دل معمور ہو جائے۔ یہ تو وہ حقائق ہیں جو ہمیں ایمان سے اپنا یہ جو تجربی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے رہا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی کہا ہے قرآن کریم کی الحمد سے لے کر والناس کی سین تک، کبھی ایسا بھی فرمایا کہ نفس نبوت پر بھی غور کرو؟ نہیں، اس لیے نہیں کہ یہ شعور، فکر، سوچ، زاویہ نظر، علم اور خیالات کی دنیا سے بڑا کوئی حقیقت ہے جسے خدا جانتا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ نبوت پر ایمان لے آؤ۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ یہی فرمایا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پہلے حضور نے اپنی عبدیت کا تصور دیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، اور پھر رفع فرمایا کہ میں اس کا رسول ہوں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو جب نفس نبوت پر رسالت بھی خاموش ہے، حالانکہ رسول تو اس حقیقت سے آشنا ہے کہ ان کو یہ نعمت بخشی گئی ہے، تو جب ان کی ساری شریعت اس ٹائٹل پر خاموش ہے، اس کی کرید نہیں کرتی، اس کی کمیت اور کیفیت پر بحث نہیں کرتی، خود نبی نہیں کرتے، اور کبھی بھی کسی صاحب ایمان نے نہیں کی، کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی نفس نبوت پر بحث نہیں کی، اور کبھی بھی اہل بیت علیہم السلام جو اعتماد نبوت ہیں اور اعتماد خدائے ذوالجلال ہیں، ثقلین کی وہ عظمت ہے، کبھی انہوں نے بھی اس حقیقت پر بحث نہیں کی۔ تو جس پر بحث بنتی ہی نہیں ہے اس پر بحث ہم کیوں کر رہے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو وہ علماء بھی رونے لگ گئے، میں بھی رونے لگ گیا کہ بھائی دیکھو، جس چیز کی کمیت اور کیفیت کے بارے میں علم خاموش، عالم خاموش، پھر کس نے حق دیا اس پر بحث کرو اور عقیدے بناؤ؟ تو یہ لہٰذا میں آج اسی طرح کچھ ایسے اسرار ہوتے ہیں خدائے ذوالجلال والاکرام کے حوالے سے، کچھ اسرار ہوتے ہیں، تو اگر اسرار کی کمیت اور کیفیت پر ہم بحث کرنا شروع کر دیں تو نتیجہ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ مثلا یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اے حبیب، ہم نے آپ پر ایسا قرآن نازل فرمایا ہے جس کی آیات کے دو اعتبار ہیں، کچھ آیات ایسے ہیں جو محکم ہیں، جن کی مراد بالکل روشن اور واضح ہے، اور کچھ اسرار ہیں۔ تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، محکم آیات کی بابت ہم کیا کریں؟ فرمایا فاعملوا بالمحکمات، جو محکم آیات ہیں ان پر عمل کیا جائے، وآمنوا بالمتشابہات، اور جو متشابہات ہیں ان کی عظمت پر یقین کیا جائے۔ یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے۔ علماء نے یہ لکھا، یہ آزمائش ہے کہ یہ وہ اسرار کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ خود ذات الہی ایک ایسا سر عظیم ہے، ایسا راز ہے، ایسی حقیقت ہے جہاں عقل اور شعور کے تصورات ختم ہو جاتے ہیں، زاویے دم توڑ جاتے ہیں۔ کیا سمجھیں گے اس کی کمیت کو؟ لا یدرکہ الابصار، کسی آنکھ میں طاقت نہیں کہ اس کا ادراک کر پائے۔ پھر جو حقیقتیں ہمارے شعور، علم اور فکر اور زاویہ نظر سے بلند ہیں، اور وہ ہیں اتنی بڑی حقیقت اپنی اہمیت کے اعتبار سے کہ اس سے بڑی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، تو ان حقیقتوں پر ایمان لانا چاہیے۔ تو متشابہ آیات پر ایمان لایا جائے، محکم آیات پر عمل کیا جائے۔ ایسے ہی جو حقائق رسالت سے وابستہ ہیں ان حقائق پر بعنوان ایمان لایا جائے، جس طرح ان کی وضاحت کر دی گئی ہے جہاں تک، اور جو کردار دینے کے حوالے سے سیرت کا تصور ہے
وہ جو ظاہر ہے اس نبوت کے فیضان کا اس پر عمل کیا جائے۔ یہ تو ہے علمی دیانت اور اخلاقی حرمت۔ اور جس وقت ہم بحث کرنا شروع کر دیں گے مرتبہ نبوت پر کہ یہ اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کا وہ معنی ہو سکتا ہے، تو بحث برائے بحث ہے، اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہے، یہ امت کی بربادی کا باعث ہے۔ ایسے ہی ولایت ہے، یہ میں نے دو مثالیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت اس لیے کی ہیں کہ میں خیال سے بات نہیں کرتا، دلیل کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ اب مجھے بتایا جائے، مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ ولایت کیا ہے، اس کی کمیت کیا ہے اور کیفیت کیا ہے۔ اب اس کے معنی تو ہم نے تراشے ہوئے ہیں، لیے ہوئے ہیں ذہنی طور پر، کہ کسی نے متصرف کہا، کسی نے دوست کہا، کسی نے جناب مددگار کہا، اور کسی نے جناب والا قربت کے یہ تعبیرات ہیں۔ حقیقت ولایت کو صرف اللہ جانتا ہے، یا صاحب ولایت جانتا ہے، یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ رحمت میں یہ راز عظیم موجود ہے۔ اور جو ولی اپنی ذات کے اعتبار سے فیض بار ہو، اپنے ظاہری پیکر میں تشریف لانے سے بھی پہلے ساری امتوں کے اولیاء کو فیض ولایت جس ولی کے خزانہ رحمت سے مل رہا ہے، اور وقت کے تصورات سے بھی پہلے وہ فیض بار ہے، وقت کے تعینات کے بعد بھی وہ فیض بار ہے۔ اتنی بڑی ولایت جس کے دامن میں ہو، ولایت مطلقہ جس کے دامن میں ہو، اس پر بحث نہیں بنتی، ولایت پر ایمان بنتا ہے، ولایت پر ایمان بنتا ہے۔ اس لیے میں ہر دو طبقات کو، تشیع کو بھی کہتا ہوں اور تسنن کو بھی کہتا ہوں کہ مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت پر بحث چھوڑ دو، ان پر ایمان لے آؤ۔ اچھا، جب ہم ایمان لے آئے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے وہی کچھ کرنا ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کرتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ہمارا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جو نبوت کی روشنی میں تعلیمات آئی ہیں، ان تعلیمات پر ہمارا عمل بھی ہے۔ ہم کردار دیں، ایسے ہی مولا کائنات علیہ السلام کا مقام ولایت ہے کہ ہم ان کی ولایت کی عظمت کا یقین بھی کریں اور ان کی ولایت کے نور میں چل کر اللہ کا قرب پائیں اور ان کی سیرت پر عمل کریں۔ علی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زندگی کا سارا اثاثہ ابتدائے فطرت سے لے کر انتہائے عظمت تک مسلسل مشقت، ریاضت، زہد، تقوی اور جہاں سپاری، جہاں گدازی اور ایثار اور وفا میں گزرا ہے، علی اس کو کہتے ہیں۔ علی خیال کو نہیں کہتے، علی تصور مذہب کو نہیں کہتے، علی مسلک اور مشرب کے مرکز کو نہیں کہتے، علی مولائے کائنات ہے۔ جس کا مولا رسول ہے اس کا مولا علی ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، یہ میرا خیال نہیں، یہ نبوت کا فیضان ہے، نبوت کا لفظ ہے، من قلت مولاہ فھذا علی المولا۔ اب آئیے، اگر یہ مولا کائنات کی ولایت پر بحث کا تصور ہوتا، بحث کا امکان ہوتا، بحث کا کوئی دروازہ کھلتا، تو پھر اصحاب رسول علیہم الرضوان ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، وہ یہ جوڑ توڑ کرتے رہتے جو ہم کر رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی وہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی وہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ تو جب ہم مثلا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ بھئی اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں، اور جس نے اللہ سے دوستی کی، رسول سے دوستی کی، ایمان والوں سے دوستی کی، وہی کامیاب ہے۔ اب مجھے بتایا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ولایت کا تصور کس انداز میں ڈیفائن کریں گے؟ وہ لا شریک ذات ہے، اس نے اگر ولایت کی نعمت کا نور ہمیں عطا فرمایا ہے تو اپنی شان سے عطا فرمایا ہے نا، اپنے مقام سے عطا فرمایا ہے، تو ہم اس کی ولایت کا یقین بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب اور مسجود بھی سمجھتے ہیں۔ تو لہذا ایک ہی ذات کے ساتھ دونوں جذبے اگر وابستہ ہو جائیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کہ ہم خدا کو خدا بھی مانتے ہیں
اور خدا ذوالجلال کی اطاعت کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، آپ کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ بھی ہے، اطاعت کا رشتہ بھی ہے، محبت کا رشتہ بھی ہے، عشق اور مستی کا رشتہ بھی ہے، پیار کا محبت رشتہ بھی ہے، ایثار اور وفا کا رشتہ بھی ہے۔ تو ایک وجود کے ساتھ کئی جہاز سے یہ رشتوں کا تقدس جو ہے، جتنے جتنے ان عظمتوں سے ہمارے رشتے وابستہ ہوں گے، ہمارے وجود کے، ہمارے خیالات کے، ہماری سوسائٹی کے، معاشرت کے ہر رشتے میں نور پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر سچائی کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت ہے۔ اب اس کو اس ولایت کے معنی پر ہم اپنی ضرب تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ کو ایمان لانے پر پابند کیا گیا ہے، اطاعت شرعی پر پابند کیا گیا ہے، بحث کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ہاں علی سے کوئی بڑی ذات ہے آپ میں سے تو پھر وہ بحث کرے، ہاں جو مولا کائنات کی ولایت کا احاطہ کر سکتا ہے وہ بحث کرے، جو مولا کائنات کے نور ولایت کی کمیت اور کیفیت پر گرفت رکھتا ہے، احاطہ کر سکتا ہے، وہ کرے۔ آئے میدان میں ہم دیکھیں ذرا اس کی شکل کہ وہ کیا حدود اربع بیان کرتا ہے مولا کائنات کی ولایت۔ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ تو ولی جو ہوتا ہے وہ ساری خوبیوں کے ساتھ ولی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں اس میں سے ایک خوبی جو میرے حسب حال ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو میرے حسب حال، حسب ذوق، حسب شعور نہیں ہے یا حسب مذہب اور مسلک نہیں ہے وہ نہیں ٹھیک، وہ دوسرے مسلک کے نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی علم میں مقام ہے، نہ دلیل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بے مثال لا شریک ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی کتنی صفات ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام حسن و عظمت کا وہ مالک ہے، تمام خوبیوں کا وہ مالک ہے، تمام تعریفات اسی کے لیے، تمام عظمتیں اسی کی شایان شان ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے مسلک میں اگر اس کی ایک شان کا کوئی تصور موجود ہے تو کیا خیال ہے میں دوسری شانوں کا انکار کر دوں، دوسرے تصورات عظمت کا میں انکار کر دوں؟ یہ کون سی دینی لیاقت ہے؟ یہ کون سا ہمارا اپنا ہماری دینی عظمت ہے یا شعور کی مطلب بالیدگی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں نبوت کا نور عطا فرمایا ہے اس کی کمیت اور کیفیت پر بحث بنتی نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، ہمیں حکم ہے اطاعت کا اور ہم بھاگ رہے ہیں کہ نبی کیسا ہوتا ہے، نبی نبوت کی کمیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وہ کچھ جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ وہ اللہ کو بندو کدھر ہم بھٹک رہے ہیں۔ جن حقیقتوں پر ایمان لانا واجب ہے ان حقیقتوں پر ایمان لایا جائے، ان کی کمیت اور کیفیت پر اتریں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ولایت عطا کرتا ہے اور اس کا اعلان ولایت نبی اپنی مواعظ الہوا کی زبان سے کر رہے ہیں، تو اس میں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لکیر نہیں کھینچی کہ ولایت کا اتنا تصرف ہے، یہ تصرف والی ولایت ہے، یہ فلاں والی ولایت ہے، یہ فلاں والی ولایت ہے۔ اب جس جملے سے ہمیں وہم ہوتا ہے اللہم والی من والاہ و عاد من عاداہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی سے دشمنی رکھ۔ یہ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ علی کی محبت خدا کی محبت ہے اور علی کی عداوت خدا کی عداوت ہے۔ یہ تو ان کے مقام ولایت کی توثیق میں یہ وہ کامل جملہ ہے، اس پر بحث نہیں ہے، کیونکہ علی اس مقام کے تھے کہ ان کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑا جائے، اطاعت کا رشتہ جوڑا جائے۔ تو بھائی یہ بحث ہی فضول ہے کہ وہ صرف محبوب ہیں مطلوب نہیں ہیں، جو وہ صرف مطلوب ہیں متصرف نہیں ہیں۔ جو بھی خوبیاں اور کمالات اللہ نے انہیں عطا فرمائے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی، ہر خوبی جو جس انداز میں عطا کی گئی ہے اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اب مجھے یہ بتایا جائے، مثلا ہم اللہ وحدہ لا شریک کی بابت کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کو رحمان مانتے ہیں، اس کو رحیم مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو جبار نہیں مانتے۔ بولیے یہ ایمان ہے؟ نہیں۔ ہم اس کو قہار نہیں مانتے، یہ ایمان ہے؟ جی نہیں۔
ہمارا ایمان جو ہے اس کی ہر صفت پر ہونا چاہیے، اس کی جباریت پر بھی، قہاریت پر بھی، ستاریت پر بھی، رحمانیت پر بھی، رحیمیت پر بھی، جتنے بھی اس کی صفات اس کی چھایا نشان جس کا علم اسی کو ہے اور کسی کو نہیں ہے اس کا احاطہ، تو بتائیے پھر ہمیں یہ ماننا چاہیے یا جتنا مجھے پسند آئے وہ اتنا مانوں؟ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اب جس ٹائٹل پر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور کو ہم پیش کر رہے ہیں کہ جی یہاں اس روایت کے تسلسل میں یہ جو متواتر روایت ہے اس کا مطلب صرف محبت ہے اور کچھ نہیں ہے، تو محبت کا پہلا معنی ہی، پہلا تقاضا ہی اطاعت ہوتا ہے۔ صرف خواہش حظ نفس کی لذت اور تلذذ نہیں ہوتا، اطاعت ہوتا ہے۔ یہی خدا ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ہمارے اطاعت شعار ہیں، جن کا ہماری ذات پر یقین ہے، وہ ہم سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اطاعت کا سب سے بڑا مرتبہ، محبت کا سب سے بڑا مرتبہ ہی اطاعت ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ اہل علم جو ہے خواہ تشیع سے ہیں خواہ تسنن سے ہیں، اس بحث میں نہ پڑیں، عظمت علی پر ایمان لے آئیں، اطاعت علی پر ایمان لے آئیں، اطاعت علی علیہ السلام کو اپنائیں، چونکہ ہم اپنانے سے آ رہی ہیں اس لیے علی زیر بحث ہے، اور جنہوں نے اپنایا ہے کوئی فرید بن گیا ہے، کوئی علی حجویری بن گیا ہے، کوئی خواجہ اجمیری بن گیا ہے، کوئی زہد الانبیاء بن گیا ہے، کوئی حسن بصری بن گیا ہے، اور کوئی داؤد الطائی بن گیا ہے، یہ وہ لوگ بنے ہیں جن کے فیضان کرم سے ایک دنیا بہار میں آئی ہے۔ یہ ماننے والے ہیں، جانچنے والے نہیں ہیں۔ علی کو جانچا نہ جائے، مانا جائے۔ اچھا، دوسرے ہمارے احباب جو ہیں جن کا خلافت کے بارے میں اب اپنا ایک نظریہ ہے، میں انشاءاللہ اس پر بعد میں گفتگو کروں گا۔ تو خلافت ایک نیابت ہے، تو کیا علی رسول اللہ کے نائب نہیں؟ دیگر اصحاب کرام خلفائے ثلاثہ علیہم الرضوان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب نہیں؟ تو بھائی یہ حد امتیاز کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ کیا آپ شارع علیہ السلام ہیں؟ ہاں، اگر شارع علیہ السلام نے اس کو اس ممیز طریقے سے امتیاز کے تصور میں بیان کیا ہے تو سبحان اللہ، ہمارا ایمان تو نبی علیہ السلام پر پہلے ہے نا۔ یہ تقسیم کی ہو جو ہم کر رہے ہیں تو پھر سبحان اللہ۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں جس بھی تشخص کو جس بھی شخص کے لیے جو بھی اپنی نبوی بصیرت کے ساتھ فیصلہ فرمایا ہے ان کی بابت، جس شان کا فرمایا ہے ہم ان کو اسی شان سے مانتے ہیں، اور ان کو بھی مانا جائے اور ان کی بھی مانی جائے، کیونکہ اطاعت شعاری کا جذبہ ہمارے اندر ہے نہیں، اس لیے ہم بحث کر رہے ہیں۔ تو جہاں بحث ہوتی ہے وہاں فیضان نہیں آتا، جہاں اعتقاد اور یقین ہوتا ہے وہاں فیضان کے دریا بہائے جاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے بڑے سادہ لوح لوگوں کو نوازا ہے، اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے جنہوں نے بحث نہیں کی، بس اکو لفظ تیرے درکار، یہ ایک لفظ پر یقین کرنے والے بھی آج ان کے مزارات کو چوما جا رہا ہے۔ تو بھائی جب تک ہم کردار دیں گے، جب تک ہم کردار نہیں دیں گے تو بحث ہمارے گلے پڑی رہے گی، جب ہم کردار میں اتریں گے تو بحث کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچے گا۔ اس لیے مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات پر اگر رسول اللہ نے اعتماد فرمایا ہے تو امت کو بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اعتماد کر لے اور یہ جوڑ توڑ ضرب تقسیم چھوڑ دے۔ اس کا آج تک تو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ امت تقسیم ہوئی ہے۔ امت کی وحدت چاہتے ہو تو جہاں رسول کھڑا کر رہے ہیں وہیں کھڑے ہو جائیں، اور جہاں جس سے وہ روک رہے ہیں رک جائیں، جس کا حکم دے رہے ہیں اس حکم کی تابعداری کریں۔ یہ ہے اصل بندگی کی اصل تعبیر۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس عنوان کو اگلی نشستوں میں بیان کریں گے کچھ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضر کو شرط قبول سے فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔